نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ سورت البقرہ ہے، آیت نمبر ہے 265۔ کل کی آیات میں جب ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا تین باتیں بتائی تھیں کہ دیکھو احسان نہ جتانا خرچ کرو گے تو، اور اذیت نہ دینا کسی کو، اور اس سے بہتر ہے کہ تم اچھی بات کہنا اور معاف کر دینا، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کو تمہاری اس طرح کی اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا صدقہ خیرات جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اسے ضائع کر دیتے ہو، ٹھیک ہے؟ اور اگلی بات کس طرح ضائع کر دیتے ہو؟ ریا، دکھاوا نہیں کرنا۔ تو تین پوائنٹ ہمیں ملے۔ کیا ملا؟ ایک احسان نہیں کرنا، اذیت نہیں دینی، اور دکھاوا نہیں کرنا یہاں سے۔ اور اگلی آیت میں ہمیں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں جو یہ تین کام نہیں کرتے، احسان نہیں جتاتے، تکلیف نہیں دیتے، اور دکھاوا نہیں کرتے۔ اور مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات اللہ، یہاں سے ہم شروع کریں گے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 265 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اور کیا ہے؟ الذین، وہ لوگ، پوائنٹنگ کا ورڈ جمع کا، وہ جو کون ہے؟ وہ لوگ ہی تو ہے نا۔ اور وہ جو، نہیں مثال آ رہا ہے، پہلے دیکھیں میں نے مثال لکھا ہی نہیں، مثال آ رہا ہے، پیچھے بھی ایک مثال تھی۔ اور مثلو، مثال، ٹھیک ہے؟ مثلو سمپل مثال، اردو میں مثال کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اور مثال الذین، ان لوگوں کی، وہ جو یا ان لوگوں کی، با محاورہ میں ان لوگوں کی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ ان لوگوں کی، ينفقون، یا وہ نون فا قاف نفق روٹ ورڈ ہے، نفق، یا وہ کے لیے، وہ کیا کرتے؟ نون فا قاف نفق، خرچ کرنا، لیکن یہاں کیا واو نون جمع کے لیے آ رہا ہے، یہ جمع کے لیے تو یہ بھی جمع کے لیے۔ وہ جو، وہ خرچ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ وہ خرچ کرتے ہیں۔ کس لیے کرتے ہیں؟ کیا خرچ کرتے ہیں؟ پہلے تو اموالہم، مال کی جمع اموال، اموالہم، مال ان کے، ہم ان کے، دیکھیں مثال ان لوگوں کی، وہ خرچ کرتے ہیں مال ان کے، کس طرح خرچ کرتے ہیں؟ اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نا صاف ہو گئی، اچھے صاف ہو جائے، اچھا جی۔ ابتغاء، آگے کیا ہے؟ ابتغاء، اس کو میں نے آپ کو کیا بتایا تھا؟ با غین یا بغی روٹ ورڈ ہے۔ بغی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بغاوت۔ بغاوت کیا ہوتی ہے؟ اگر سیاست میں بغاوت ہو تو ہمیں یہ نہیں چاہیے، وہ چاہیے۔ یہ کسی بھی چیز میں، کسی بھی جگہ میں بغاوت ہو، ڈائننگ ٹیبل بغاوت ہو جاتی ہے بچوں کی، بچے کہتے ہیں ہمیں آج یہ کھانا نہیں کھانا، تو ایک بغاوت ہوتی ہے، ضد ہوتی ہے، ضد۔ اور ضد ہمیشہ کس لیے ہوتی ہے؟ کسی نئی چیز کی تلاش کے لیے، نئی چیز چاہیے آپ کو، ہمیں یہ نہیں چاہیے، یہ چاہیے، تو اس کا ایک مطلب تلاش کرنا بھی بنتا ہے۔ بغاوت یا بغی جو ہوتی ہے، ضد جو ہوتی ہے، تلاش کے لیے ہوتی ہے، تو اس کا ایک میننگ تلاش کرنا بھی بنتا ہے۔ تو ہم اسے چاہنا، اور پھر اس کو اور الفاظ وہ بنائیں تو کیا ہوتے ہیں؟ تلاش کرنا، چاہنا۔ جب تلاش کرتے تو چاہتے ہیں نا ہمیں یہ چاہیے، تو دو باتیں بنتی ہیں۔ اب یہاں پہ کیا ہے؟ مال ان کے ابتغاء، با تا آ، با اور غین کے درمیان تا آ رہا ہے، اور کیا ہے؟ ابتغاء، مثبت مد ہے کتنی بڑی؟ ابتغاء، چاہنے کو، تلاش کرنے کو، تلاش کرنے کو یا چاہنے کو، با محاورہ چاہنے کو۔ چاہت کیا ہے ان کی؟ وہ تلاش کیا کرتے ہیں؟ مرضات اللہ، وہ بہت آسان ورڈ ہے، دیکھیں مرضا، مرضی، اس کو آپ دیکھیں مرضی، مرضی سے کیا بنا ہے؟ یا گر گیا ہے، مرضا، مرضا یعنی کیا ہے؟
تا اس کا کیا کیا چیز جو چیز ہے وہ کیا ہے مؤنث ہے نا رضامندی رضامندی راضی نامہ کس کا اللہ اللہ کا وہ مال خرچ کرتے ہیں مثال ان لوگوں کی وہ خرچ کرتے ہیں مال ان کے ابتغاء تلاش کرنے کو چاہنے کو مرضات اللہ مرضی یا رضامندی اللہ کی انہیں صرف اللہ کی رضامندی درکار ہے ان کی مثال اللہ تعالیٰ بتانے لگے کہ ان کی مثال کیسی ہوتی ہے پیچھے جو مثال تھی جو احسان دکھاوا اور اذیت ان کی مثال یہ تھی کہ چٹان کے اوپر پانی پڑا چٹان پہ تیز بارش ہوئی اور وہ سارا کچھ بہہ گیا جو خرچ کیا تھا جو نیت تھی جو سب کچھ تھا وہ سب بہہ گیا پیچھے کچھ بھی نہ بچا سب کچھ ضائع ہو گیا ان کی مثال میں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے جن کی چاہت کیا ہوتی ہے چاہنے کو مرضی اللہ کی وہ اللہ کی مرضی چاہتے ہیں تو ان کے لیے کیا ہے اور کیا چاہتے ہیں واہ اور تثبیتن سا با تا ثبت ہے سا با تا ثبت کیا ہوتا ہے ثابت قدمی ہونا مطلب ڈٹ جانا جم جانا مضبوط ہونا مضبوط ارادہ آپ مضبوط ارادہ کہہ لیں مطلب تثبیتن کو اگر یہاں دیکھیں نا تو یہ اس طرح سے آتا ہے کہ ان کی جو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں مطلب نہ پریشانی نہ پہلے لکھوں کہ پریشانی نہ بنا لے نہ پریشانی خرچ کرتے ہوئے خرچ کی بات آ رہی ہے نا مال نہ پریشانی خرچ کرتے ہوئے اور نہ ہی یہ یا ہے پریشانی اور نہ ہی پشیمانی یہ پریشانی پہلے ہوتی ہے پشیمانی بعد میں ہوتی ہے ان کے رویے ایسے ثابت قدم اور مضبوط نیتیں ہوتی ہیں کہ نہ انہیں پہلے پریشانی ہوتی ہے کوئی پا ہے پائے نہ پہلے پریشانی نہ بعد کی پشیمانی پہلی پریشانی کیا کرتی ہے انسان کو بے چین کر دیتی ہے نیت خراب کر دیتی ہے نیت میں وٹ آتے رہتے ہیں مطلب پھیرتی رہتی ہے اور پشیمانی کیا کرتی ہے بعد میں احسان جو ہے دکھاوا احسان اور اذیت بنا دیتی ہے یہ دونوں کام ان میں نہیں ہوتے بڑے ثابت قدمی کے ساتھ جو خرچ کر رہے ہیں ہمیں سب پتا ہے یقین ہے ڈٹے ہوئے مضبوط ہے ایمان کے اوپر ایمان پر اتنا زبردست ہولڈ ہے ان کا کہ ہم اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں ہم اپنے اللہ کے لیے کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ورڈ کیسے بنتا ہے تثبیتن ہے اب غور کریں اس کو یہ کیا ہے اس کے ساتھ ایک یا بھی آ رہا ہے ٹھیک ہے تثبیتن ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ثابت قدمی سے ہم اسے کہہ سکتے ہیں یا یقین اور ثبات کے ساتھ اس کے لیے بڑا زبردست لفظ آئے گا یقین و ثبات کے ساتھ ثبات تو آ رہا ہے نا دیکھیں یقین نو ثبات ثابت سے ثبات کے ساتھ تثبیتن وہ کیا کرتے ہیں یقین و ثبات کے ساتھ کرتے ہیں کہاں کرتے ہیں من انفسہم من انفس کیا ہے نون فاسا نفس روٹ ورڈ ہے واحد کا اور انفس جمع من انفسہم نفسوں میں ان کے یہ میں کے لیے آ جائے ٹھیک ہے من میں نفسوں میں لکھ سکتے ہیں ہم دلوں میں نفسوں میں دلوں میں ہم ان کے دلوں میں وہ یقین و ثبات رکھتے ہیں پکے یقین اور ثبات پکے ایمان کے ساتھ وہ خرچ کرتے ہیں وہ جو خرچ کرتے ہیں پہلے نمبر 1 اللہ کو سامنے رکھتے ہیں اور اپنے دلوں میں ان کے یقین و ثبات کس بات کا کہ اس کا صلہ ہم نے اپنے رب سے لینا ہے سامنے والے کو جو دے رہے ہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے ان سے صرف تعلق اتنا ہے کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے کہ تم کیا کرو گے اس کو سامنے والے کو دو گے اسے دو گے تو اس کا مطلب ہے تم نے مجھے دیا تو اتنا یقین اور ثبات کے ساتھ دیتے ہیں ان کے دل جو ہوتے ہیں پکے مضبوط ہوتے ہیں نہ انہیں پہلے پریشانی نہ بعد کی پشیمانی یہ دونوں چیزیں ان کے ساتھ ہوتی ہیں ٹھیک ہے اب ان کی مثال آ رہی ہے ٹھیک ہے مثال ان لوگوں کی جو اس طرح سے خرچ کرتے ہیں کمثلی کا طرح مثلی مثال طرح مثال یعنی کہتے ہیں جیسا کہ با محاورہ ٹھیک ہے
یا جس طرح یا جیسا کہ جناتن، جناتن، اب آئے جنہ آ رہا ہے، جناتن، اب اس کو یاد رکھیں، میں نے آپ کو بتایا تھا جیم نون نون جنن روٹ ورڈ ہے کس کا؟ نہ نظر آنے والی چیز، نہ نظر آنا، تو کیا کیا نظر نہیں آتا؟ جن نظر نہیں آتے، اسی کا بھی روٹ ورڈ ہے۔ جنت نظر نہیں آتی، سمپل جو جنت ہمیں نظر نہیں آتی جنت، تو اس کا بھی یہ روٹ ورڈ ہے۔ اور اس کے بعد کیا نظر نہیں آتا؟ جنون نظر نہیں آتا، کسی کا جنون کسی کو نظر نہیں آتا، اس کا بھی روٹ ورڈ ہے۔ پھر جنین، ماں کے پیٹ کا بچہ، اس کا بھی روٹ ورڈ ہے۔ پھر جنہ کیا ہے؟ باغ، باغ، جنہ باغ کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب میں فرق بتاتی ہوں آپ کو۔ باغ، باغ کو کیوں عربی میں جنہ کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو جنہ ہے زمین، باغ کی زمین سبزے سے بھر جاتی ہے اور نظر نہیں آتی، ٹھیک ہے، بالکل نظر نہیں آتی، تو اس لیے اس کو بھی عربی میں جنہ کہا جاتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جنہ اور الجنہ اور جنات ان کیا فرق ہے، ٹھیک ہے۔ اب تو ایک دیکھ، یہ کیا ہے؟ جناتن، ٹھیک ہے، یہ ہے جناتن، ایک باغ، ایک باغ ہے یہ، ٹھیک ہے۔ اور جناتن، نون پہ کھڑا زبر آ رہا ہے، دیکھیں، باغات، یہ زیادہ باغات ہے۔ اب اگر آ رہے الجنت، اب یہ کیا ہے؟ الجنت، یہ ہے جنت، خاص ہے نا، معرفہ بتایا تھا نا میں نے آپ کو، خاص ہے، یہ خاص نہیں ہے، یہ الجنتن ہے، الجنت، جنت، جنت، تو روٹ ورڈ سب کے وہی ہوتے ہیں، تو لیکن میننگ یہ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ کہہ رہے جنت، ایک باغ، ٹھیک ہے، کیا آ رہے؟ طرح مثال جنت، جنتن، تن ہے، تن، جنتن، ٹھیک ہے، طرح مثال ایک باغ کی، ایک باغ۔ اگین اینڈ اگین آپ کو میں ان کے روٹ ورڈز بھی بتا دیتی ہوں، ان کے ساتھ کیا کیا بنتا ہے بتا دیتی ہوں، کچھ نہ کچھ تو انسان کے دماغ میں رہ جاتا ہے نا، تو اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہت اچھا سمجھ آ جائے جو میں سمجھانا چاہتی ہوں۔ طرح مثال ایک باغ کی، بربوۃ، اب وہ کہاں پہ ہے؟ بازید بھی ساتھ، ربوا، را با و ربو روٹ ورڈ ہے، کس کا روٹ ورڈ ہے ربو؟ ربا، ربا کا بھی بنے گا، ہم دیکھیں گے، آپ کو آگے آنے والا ہے، سود بھی آنے والا ہے، لیکن ربا کہتے ہیں، یہاں پہ آ رہا ہے ربوا، یہ ربا کہتے ہیں ایک سطح کو، اسٹیٹ سطح ہو، ٹھیک ہے، بالکل سیدھی، بلندی کو بھی کہتے ہیں، بڑھوتری کو بھی کہتے ہیں، ربو، ربو، ربو بڑھوتری کو بھی کہتے ہیں، بڑھنے کو بھی کہتے ہیں، تو یہاں بلندی کے لیے آ رہا ہے، ٹھیک ہے، ساتھ بربوۃ، اب ربوا کے ساتھ گولتا آ رہا ہے، مطلب کوئی جگہ ہے، کوئی چیز ہے، کوئی پہاڑی، ساتھ بلندی، ساتھ بلند یا بلندی پر، ٹھیک ہے، ساتھ بلندی پر۔ اب یہ بروا کیا ہے؟ ایک ایسا مقام، جیسے میں اب آپ کو سمجھاتی ہوں، ایک تو یوں سلوپ ہوتی ہے نا، جیسے یہ چیز ہوتی ہے، یہ وہ نہیں ہے، یہ تھوڑی سی کیا ہے، اس طرح ٹیڑھ ہے، اس طرح سے ٹیڑھ ہے کہ یہاں پہ پانی ٹھہر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس طرح تو پانی ایک دم نکل جائے گا، مٹی وغیرہ چلی جائے گی، سلوپ ہے، لیکن یہ کیا ہے؟ ایک مقام ہے ایسا، یہ دیکھیں ایسا مقام آپ لگا لیں، یوں ہے، تھوڑا سا یوں، یوں کوئی جگہ ہے، اونچائی پہ، بلندی پر، یہاں پر آپ دیکھیں کیا ہوگا، اگر یہاں پہ آپ کا باغ لگا ہوا ہے تو کیا ہوگا؟ جانور بھی مشکل سے چڑھے گا، بارش آئے گی تو بھی اس پہ فٹافٹ آ جائے گی، اور یہ مقام ایسا ہے، مٹی کی اچھی سی کوئی جگہ ہے، مٹی کی کوئی بلند مقام یا بلند کوئی ایسی جگہ ہے، وہ ضروری نہیں کہ اتنی اونچی ہو، وہ تھوڑی کم بھی ہو سکتی ہے، اتنی بھی ہو سکتی ہے، اتنی بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ ہے کہ ہے مٹی کی بنی ہوئی اور ایک برابر زبردست سی زمین، بڑی اچھی زمین، یہ زمین کو کسے تشبیہ دی جا رہی ہے؟ دل سے، دل، اور دل کے اندر جو نیت ہے نا، نیت، وہ کیا ہے؟ وہ اس کے اوپر لگی ہوئی وہ ہے، جو اس کے اندر کھیت ہے یا جو بیج ڈالے ہوئے ہیں، بیج نیت ہے، نیت کا میں نے کہا روٹ ورڈ نوا ہوتا ہے، نوا، وہ بیج کو بھی نوا کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہے؟ دل ہے، اور دل کے اندر نیت ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیا دیا ہے؟ مثال دی ہے،
طرح مثال ایک باغ کی. باغ کدھر لگا ہے؟ انسان کے دل میں. نیتوں کا باغ کہاں پر ہے؟ بربوت، ایک بلند مقام پر ہے. گرا ہوا نہیں ہے، نیتیں گری ہوئی نہیں ہیں، بڑی اچھی صاف پاک نیتیں ہیں. ٹھیک ہے، بس سمجھنے کی تھوڑا سا سمجھانا چاہ رہی ہوں آپ لوگوں کو کہ ساتھ ایک بلندی پر، یا بلند مقام بھی ہم لکھ سکتے ہیں، ایک بلند مقام پر. تو پھر کیا ہے؟ پچھلا بھی اصابہ آیا تھا نا، اصابہ. الف کے ساتھ کیا ہے؟ سواد وابا صوب روٹ ورڈ ہے، میں نے آپ کو بتایا تھا. صوب کا مطلب پہنچنا، مصیبت کا روٹ ورڈ ہے. مصیبت پہنچنے والی ہوتی ہے، گولتا آتا ہے، اور نصیب پہنچنے والا حصہ ہوتا ہے. الف واو یا حرف علت ہے تو کیا ہوا ہے؟ اصابہ. ٹھیک ہے، اصابہ، وہ پہنچا ہو، وہ پہنچے اس کو، وہ پہنچے ہاں اس کو. دیکھیں، وہ پہنچے اس کو. وابل، کل بھی تھا وبل. وبل کیا ہوتا ہے؟ تیز بارش کو کہتے ہیں. وابل، تیز یا موسلادھار بارش. وہ پہنچے اس کو تیز یا موسلادھار بارش. ٹھیک ہے، اور کیا ہے؟ فآتت، جب اس کو تیز بارش پہنچے. وہاں پہ کیا بتایا تھا کہ جو سلوپ والی ہے اور وہ چٹان ہے، چٹان کے اوپر بارش ہوگی تو سب کچھ بہہ جائے گا. لیکن اگر ایسی زمین ہوگی جو بہترین زمین ہے، اس پہ پہنچے گی بارش، تو کیا ہوگا؟ وہاں بتایا جا رہا ہے کہ وہاں پر فآتت، فاپس، الف کے اوپر حمزہ تا یا آتی روٹ ورڈ، لانے کا، آنے کا ہے نا. تو یہ کیا ہے؟ الف واو یا حروف علت، جو کیا ہے؟ گر جاتے ہیں. کس میں سے؟ حروف روٹ ورڈ میں سے. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ کیا ہے؟ آ حمزہ کے اوپر الف کھڑا زبر آ گیا، تا سٹیٹ ہو گیا. دیکھیں، تا سٹیٹ ہو گیا، اور ایک اور تا آ گیا اس کے ساتھ، اس پہ آ گئی جزم. آتت، یا گر گیا. آتت، آتت کیا ہے؟ وہ لائے، تا مؤنث ہے. وہ بارش لے کر، وہ بارش لے آئے، یا وہ زمین لے کر آئے، وہ مٹی لے کر آئے، وہ جو اچھی سی بربوا تو ربوا پر مٹی ہے وہ. پس وہ لے آئے. عادت میں آنا. ٹھیک ہے، تو یہاں سے بہت ہی گندا ہو گیا عادت. پس وہ لے آئے اکلہا، اکل، حمزہ کاف لام عقل روٹ ورڈ ہے. کس کا؟ عقلہ. عقلہ، کھانا، ایٹنگ کرنا. کھانا تو نہیں، ہم کھانا والے کھانے کو بھی کھانا کہتے ہیں اردو میں، ذرا مشکل ہوتا ہے. ایٹنگ کرنا، ایٹ، کھانا. ٹھیک ہے، لیکن جب یہ اب اس کو دیکھیں، ہم لکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی. حمزہ ہے نا، اس کے اوپر دیکھیں، اب یہ الف کے اوپر پیش آ گیا، روٹ ورڈ کوئی نہیں گرا، اور کاف اور لام. تو کیا ہوا؟ اکلو، اکلو، اکولا، اکولا، سوری، اکولا، اکلو نہیں، اکولا. عقل کھانا، اکولا کھانے کی چیز. ٹھیک ہے، پھل، پھل یا فصل، فصل بھی کہہ سکتے ہیں، پھل یا فصل. ہاں اس کی کیا ہو؟ اس پر آئے تیز بارش. ٹھیک ہے، اس پر پہنچے تیز بارش، پس وہ لے آئے. فآتت، پس وہ لے آئے پھل اس کا. کیونکہ وہ بہا نہیں ہے نا، چٹان تو نہیں تھی. سخت، اب کیا ہے؟ دل سخت. دنوں کی بات تو ہوتی ہے، دل سخت ہے تو اس کے اوپر نصیحت پڑے گی، وصیت پڑے گی، سب نکل جائے گا، اس پہ کوئی اثر نہیں ہوگا. اور اگر دل نرم ہے تو پھر کیا ہوگا؟ ہر چیز جذب کرے گا. تو یہاں بھی یہی ہے، یہی معاملہ دکھایا جا رہا ہے کہ چیزیں جذب ہو رہی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اس کی زمین نرم ہے، اس کی جگہ اچھی ہے، زمین نرم ہے. بس وہ لے آئے پھل اس کا. یا کیسا لیے؟ ضعیفین، زواد انفا ضعف روٹ ورڈ ہے، ضعف. ضعیف بھی اسی سے بنتا ہے، لیکن جب اس پہ ضعیفین یا اس کے ساتھ آ رہا ہے تسنیہ کے لیے. کیا ہے؟ دگنا، اضافے کے ساتھ، اضافے کے ساتھ، یا ہم لکھیں گے دگنا.
دگنا، ڈبل. تو وہ وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نیت. تمہاری نیت ایکسیپٹیبل ہے. انما الاعمال بالنیات. وہ جو زمین ہے وہ نیت ہے. اگر تمہاری نیت، آپ یقین کریں نیت پہلے ایکسیپٹ ہو جاتی ہے. اس کا پہلے اللہ تعالیٰ ثواب بھی لکھ دیتے ہیں. عمل تو بعد میں ہوتا ہے، عمل تو بعد میں ہے. ٹھیک ہے، تو عمل نہیں، عمل بعد میں دیکھا جاتا ہے، پہلے نیت دیکھی جاتی ہے. اگر نیت میں کھوٹ ہے تو عمل بھی گیا، اور اگر نیت اچھی ہے تو نیت کا تو ثواب آئے گا، عمل کا بھی ڈبل ہو گیا نا. تو یہ ضعیفی ڈبل. ٹھیک ہے، تو نیت بھی دیکھی جاتی ہے اور ساتھ میں کیا ہے؟ عمل بھی دیکھا جا رہا ہے. یہاں پہ نیت اچھی تھی، پھل زبردست آیا. فَإِن، فا پس ان، اگر، پس اگر، لمنا، نہ. اب پھر آگے ہم مٹائیں گے اور باقاعدہ دوبارہ لکھیں گے اس میں. اگر نہ بھی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یا وہ، سواد واو با سوپ پھر روٹ ورڈ آیا ہے. سوپ سے کیا بنا ہے؟ واو گر گیا ہے، الف واو یا سیب. ٹھیک ہے، یوسیب. ہاں، نہ وہ پہنچے. لم بھی آیا تھا نا، لم نہ. یوسیب یا وہ کے لیے، وہ سب پہنچے، نہ وہ پہنچے. ہاں اس کو، اس بربوا ہے اس کو، وہ نہ وہ پہنچے اس کو. کیا نہ پہنچے اس کو؟ وابلن، تیز بارش. تیز بارش. تیز بارش پسندیدہ ہوتی ہے نا، اچھی ہوتی ہے. یہ ایسی بارش ہوتی ہے جو موسلادھار بھی ہوتی ہے، تیز بھی ہوتی ہے، جو فائدے والی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، نہ وہ پہنچے اس کو تیز بارش. اگر تیز بارش نہیں بھی ہوتی تو بالفرض کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، فطلن. اگلا ورڈ کیا ہے؟ فطلن. فاپس تو، لام، لام تلل روٹ ورڈ ہے. تلل، تلل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پھوار. پھوار، ہلکی پھلکی، ہلکی پھلکی پھوار. یا پھر اس کو شبنم بھی کہہ سکتے ہیں. شبنم وہ بھی ہلکی پھلکی پھوار ہوتی ہے. تو کیا آ رہا ہے اس میں؟ لام ایک ہی ہو گیا. دیکھیں، فطلن، فطلن. بس پھوار ہی کافی ہے. نہ وہ پہنچے اس کو تیز بارش، اس کو پھوار ہی کافی ہے. اس کو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی، میں کہتی ہوں بہت بڑے بڑے نظارے نہ بھی ہونا، جن کا ایمان اور یقین ہے نا، ان کے لیے ان کی نیتیں خراب نہیں ہوتی. ان کی نیت، اگر نیت اچھی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو، ضروری نہیں کہ بہت. اب یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں، اگر نیت اچھی ہے تو اس نے لاکھ روپیہ خرچ کر ڈالا، ٹھیک ہے، تو بھی کافی ہے. اور اگر اس نے 1 روپیہ خرچ کر دیا تو بھی کافی ہے. چلو ایک کا تو زمانہ نہیں ہے، 100 کر لیتے ہیں. اس نے لاکھ روپے بھی خرچ کیا تو بھی کافی، 100 بھی خرچ کر دیا تو بھی کافی. اس کی نیت ہی پوری ہو گئی ہے، نیت قبول ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، اس کو یہ ضروری نہیں کہ اس کے پاس بہت سا ہوگا تو اس کو ثواب ملے گا. اب جتنا کوئی امیر آدمی ہے اس کے مطابق کے خرچ کرنا ہے، وہ اس کی مرضی ہے. لیکن وہ دکھاوا، احسان اور اذیت ہے، پھر تو فائدہ ہی کوئی نہیں. لیکن ایک غریب بندہ ہے، وہ بیچارہ 100، ایک نیت سے 100 کا نوٹ کسی کو دے دیتا ہے اور پھر کوئی وہ نہیں رکھتا دکھاوا، اذیت، احسان، تو وہ پھر فتل، وہ پھوار ہے. وہی اتنی ہی کافی ہے اس کے لیے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ اس میں کیا فرما رہے ہیں کہ اگر تمہاری نیتیں اچھی ہیں تو تمہاری اس فصل کو، جو تم عملوں کی فصل اگا رہے ہو نا، اس فصل کو تیز بارش کی ضرورت کوئی نہیں ہے. فواری کافی ہے. تھوڑا بہت جو ہلکا ہلکا کرے وہی کافی ہے. ٹھیک ہے، واللہ، اور اللہ، اور اللہ، اللہ، اور اللہ، باز 20 ما جو، ساتھ جو، تعملون، تا تم، عین میم لام عمل، واو نون جمع کے لیے، تم عمل کرتے ہو. عمل کرنا ہی ہوتا ہے، جو کچھ تم کرتے پھرتے ہو، جو کرتے ہو، جو تم کرتے ہو، جو تم کچھ کر رہے ہو. تعملون کا مطلب یہی ہے، بصیر، باسوادرا بسر دیکھنا، اور یا اس میں خوب بصارت رکھتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے، دیکھنے والا بھی لکھ لوں، خوب دیکھتا ہے، خوب دیکھنے والا ہے. ٹھیک ہے،
اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ اور ان لوگوں کی مثال جو اپنا مال اللہ کی راہ میں اللہ کی رضامندی کی چاہت کے لیے اور اپنے دلوں کو یقین اور ثبات رکھتے ہوئے خرچ کرتے ہیں، اس باغ کی مثال جیسی ہے جو کسی اونچی جگہ پر ہو، جس پر ایک زوردار بارش برسے تو اپنا پھل دوگنا دے، اور پس اگر اس پر زور کی بارش نہ بھی برسے تو کچھ شبنم ہی کافی ہے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے۔ اگلی آیت میں ہم کیا ہے جی؟ آیا ود، پہلے ہم اسے مٹا لیں۔ آیت نمبر ہے آگے 66، آیت نمبر 66 ہے یہ، ٹھیک ہے؟ کیا ہے؟ سورۃ بقرہ آیت نمبر 66، آیا ود۔ اب اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں ہمیں، ٹھیک ہے؟ الف زبر آ، کیا، یا، وہ جو کوئی بھی ہے، واؤ دال دال ود، دال دال ود اس کا روٹ ورڈ ہے، اور یہاں پہ دال پہ کیا شدہ کے ڈبل ہو گئی، ٹھیک ہے؟ ود کا مطلب ہوتا ہے شدت کی چاہت، یہ ہم سورۃ بقرہ میں شروع میں پڑھ کر آئے، ٹھیک ہے؟ کہ یہ شدت سے چاہتے ہیں کہ تم اسلام سے پھر جاؤ، یہ وہی ورڈ ہے۔ آیا ود، آ کیا، یا وہ ود چاہتا ہے، کیا وہ چاہتا ہے، کون؟ آہادہ، آہد کسے کہتے ہیں؟ واحد، ایک کو کہتے ہیں آہادہ، ایک، کوئی ایک، کوئی ایک، ٹھیک ہے؟ کس میں سے؟ تم میں سے، تم میں سے سوال کیا جا رہا ہے کیا وہ چاہتا ہے کوئی تو ایک تم میں سے، ٹھیک ہے؟ کیا؟ ان یہ کہ، ان یہ کہ، تا باب تفاعل ہے، وہ کونا ہو، وہ ہو، ٹھیک ہے؟ یہ کہ وہ ہو جنتن، کو ایک باغ، ٹھیک ہے؟ ایک باغ، ہاں، لہو، لا واسطے ہو اس کے، لا واسطے ہو اس کے، سوری، لا واسطے ہو اس کے، ٹھیک ہے؟ سوری، ہو اس کے، ہو کی ضمیر کس طرف جاری ہے؟ احد، کسی ایک کے لیے۔ کیا وہ چاہتا ہے کوئی ایک تم میں سے، یہ کہ وہ ہو واسطے اس کے جنتن، ایک باغ، کوئی ایک باغ ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے؟ ایک باغ، اور وہ باغ ہم خود چاہ سمجھتے ہیں اس بات کو، کیا باغ آسانی سے لگائے جاتے ہیں؟ کیا ایک دو دن میں لگ جاتے ہیں؟ اور وہ جو بڑے بڑے ہوتے ہیں درخت اور یہ سب کچھ، آپ کو پتہ ہے ایک دادا لگاتا ہے اور پوتا کھاتا ہے، کوئی کوئی ہوتا ہے باپ لگاتا ہے تو بیٹا کھاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور کوئی کوئی ایسا درخت ہوتا ہے کہ خود انسان اس کو کھا سکتا ہے، ایک عمر لگتی ہے باغ لگانے میں، ہے نا؟ اور باغ لگانا کوئی کوئی ایسے پھل ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی ایک وقت چاہیے ہوتا ہے، اچھا خاصا وقت چاہیے ہوتا ہے۔ یہ وقت کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ ہے کون ہے؟ یہ ہم میں سے ہر کوئی ہے، ایوری پرسن ہے، اور اس کی زندگی ایک باغ ہے، یہ زندگی ہے، یہ باغ جو ہے ایک زندگی ہے جو انسان اس کو لگاتا ہے، شروع سے شروع کر رہا ہے اور وہ کر رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہاں پہ کیا بتایا جا رہا ہے؟ کیا وہ چاہتا ہے کوئی ایک تم میں سے، یہ کہ وہ ہو واسطے اس کے ایک باغ، تو وہ کیا کرے؟ کس چیز کا باغ ہو؟ کیونکہ عربوں میں جو چیز سب سے زیادہ پسند کی جاتی ہے وہ کھجور، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں تو کھجوروں کا باغ کوئی اتنا لگاتا نہیں نا، ہمارے یہاں تو مینگو چلتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ کیا ہے جی؟ من نخیل، من سے، من سے، نخیل کہتے ہیں کھجور، ٹھیک ہے؟ من نخیل، کھجوروں کا، ہاں، کھجوروں میں سے بھی کہہ سکتے، اور یہ کا ہو جائے گا، با محاورہ کا، کھجوروں کا، اور اور کس چیز کا؟ آنابن، آناب کس کہتے ہیں؟ انگور کو، انگوروں کا، انب واحد، اناب جمع، انگوروں کا، کیونکہ ان کے ہاں نا یہ بہت پسندیدہ تھا، کھجور اور انگور کے باغ عربوں میں بہت پسندیدہ ہیں۔ کھجور، انگور اندر لگاتے ہیں، اور جو ہوتا ہے نا یہ والا کھجور، اس کو باہر لگاتے ہیں۔ انگور نرم اور نازک چیز ہے، اور کھجور سخت ہے اور وہ باہر تک لگتا ہے، اور انگور تو پھر بھی کچھ عرصے بعد جلدی آ جاتا ہے، لیکن کھجور تو بہت لمبا ٹائم لیتی ہے نا۔ اچھا جی، تو یہ کیا ہے؟ کیا ہو اس کے پاس؟ یہ کہ وہ ہو واسطے اس کے کوئی باغ کھجوروں اور انگوروں کا، اور کیا ہو؟ تجری، تا باب تفاعل ہے، وہ
جیم رایا جری. جری کا مطلب ہوتا ہے جاری ہونا. جاری ہونا کیا ہوتا ہے؟ وہ جاری ہوں، وہ چلتی ہوں، وہ بہتی ہوں، وہ بہتی ہوں زیادہ آ رہا ہے. ایک تو باغ ہو اور وہ بہتی ہوں من تحتہا، من سے تحت. وہی نظارہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت میں کرایا. من سے تحت، نیچے کو کہتے ہیں، نیچے. ہم پہلے بھی لکھ کر آئے ہیں، ٹھیک ہے. ماتحت نیچے کو کہتے ہیں. یہ کیا؟ تحت، نیچے. نیچے سے، من تحتی نیچے سے، ہاں ان اس کے. یہ ہاں کی ضمیر مؤنث کیوں ہے؟ گولتا کس کے ساتھ آ رہا ہے؟ جنت کے ساتھ، باغ کے ساتھ. اس باغ کھجوروں انگوروں کے، اور اس باغ میں اس کے نیچے نہری بہتی ہے. اتنی اچھی پوزیشن ہے، زبردست. اب مطلب اس کا مطلب کیا ہے؟ کسی کے پاس کوئی ایک مالدار انسان ہے. ہم سب مالدار ہیں، آپ یاد رکھیں. ہمارا سب سے بڑا مال کیا ہے؟ ہمارا وقت. اس کے بعد ہماری زندگی، وقت زندگی ہی ہوتی ہے. اس کے بعد ہماری صحت، اور اس کے بعد ہماری صلاحیت اور ساری چیزوں کے ساتھ ہمارا مال. اس مال کے ساتھ، اس وقت کے ساتھ ہم جو جو زندگی میں کرتے ہیں، ہم ایک پورا باغ تیار کرتے ہیں. اور والعصر ان الانسان لفی خسر. وہ خسارہ کس چیز کا؟ اس وقت کا، اس زندگی کا، جو استعمال کر کر کے ہم یہ والا باغ پورا لگا رہے ہیں، جو اس کی یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اتنی اچھی وہ تمہاری زندگی ہے. اس میں وقت بھی ہے، صحت بھی ہے، تندرستی بھی ہے، اس کے بعد مال بھی ہے. اور تم نے اتنا زبردست باغ لگا لیا ہے، لیکن اس باغ کا فائدہ کیوں نہیں ہے؟ اگر اس باغ کے اندر، یہ جو زندگی کا باغ لگایا ہے، اس کے اندر احسان، تکلیف، تانا تشنا یعنی اذیت کسی کو دیا جائے، اس وقت کو خرچ کر کے، صلاحیت کو خرچ کر کے، مال کو خرچ کر کے، کچھ بھی خرچ کر کے، اور اس کے بعد وہ دکھاوے کے لیے اگر ہو، تو اگر دکھاوا ہے تو پھر یہ مثال جو آگے آ رہی ہے نا، اس کے لیے. ٹھیک ہے. اتنا اچھا باغ اللہ تعالیٰ نے دکھایا ہے کہ اس باغ کے ساتھ کیا ہے؟ من تحتیہ، نیچے سے اس کی کیا ہے؟ کیا بہتی ہیں؟ الانہار، نہریں. بہترین پوزیشن اللہ تعالیٰ نے دی ہے. نہریں. اتنی اچھی زندگی عطا کر دی، اتنا کچھ تمہیں عطا کر دیا، سب کچھ دے دیا. پھر کیا ہے؟ اور لہو، لا واسطے اس کے، لا واسطے ہو اس کے. کس کے؟ جس کا وہ باغ ہے. واسطے اس کے، ہم سب کی زندگیاں وہ باغ ہے. ٹھیک ہے. اس زندگی میں واسطے اس کے کیا ہے؟ من کل ثمراتی، من سے کلی، ہر ایک طرح کا، ہر قسم کا. ٹھیک ہے. کیا ہے؟ ثمرات. ثمرات کیا ہوتے ہیں؟ ہم سب جانتے ہیں، پھل. اب یہ پھل کون کون سا ہے؟ میں نے ابھی بتایا آپ کو، زندگی کا، محبتوں کا. جی، فی، ہاں فی بھی، ہاں فی یہاں پر، فی بیج، ہاں اس میں، فی بیج، ہاں اس میں. کس میں جی؟ اس زندگی میں، اس باغ میں. میں باغ کو بار بار کہہ رہی ہوں، یہ جو ہاں کی ضمیر باغ کی طرف جا رہی ہے، اور باغ ہماری زندگی ہے. اس باغ کو کہا جا رہا ہے. زندگی چل رہی ہے، خرچ ہو رہی ہے. آگے جب مثال آئے گی پھر آپ کو سمجھ آئے گی. واسطے اس کے، اس باغ میں، فی ہاں بیچ اس میں، من کل ثمرات، ہر ایک طرح کا پھل ہے. میں نے ابھی آپ کو ابھی گن کے بتایا آپ کو پھل سارے. میں نے صحت ہے، تندرستی ہے، وقت ہے، طاقت ہے، قوت ہے، اولاد ہے، دولت ہے، ہر چیز سے نواز دیا اللہ نے. من کل ثمراتی، سب کچھ اس میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. واسطے اس کے، بیچ اس میں، من کل ثمراتی، ہر ایک طرح کا اللہ نے آسانیاں، ہر طرح کا پھل عطا کر دیا. اب کیا ہوا ہے؟ وا اور اصوابا، پھر آیا ہے صوب روٹ ورڈ، پہنچنا. واؤ گر کے الف بن گیا. الف واؤ یا حرف علت ہے، دیکھیں. اصوابا، وہ پہنچا ہوں اس کو، اور وہ پہنچا ہوں اس کو. کس کو جی؟ جس کی زندگی میں، آپ، جو بھی ہے، سنگولر پرسن جو بھی ہے، اللہ تعالیٰ کہ اس کو پہنچا کیا ہے؟ الکبر، کاف بارا کبر کسے کہتے ہیں؟ بڑھاپن، بہت بڑا. الکبر، کبر، بڑھاپا. بھی ایسے ہوتا ہے، بڑھاپا. کبر، اس پہ کبرو آ گیا ہے. کیا اللہ اکبر آتا ہے نا،
تو یہ کیا ہے جی؟ بڑھاپا آ گیا، اور وہ پہنچا اس کو بڑھاپا، مطلب ساری زندگی اس نے استعمال کر لی، وقت، صلاحیت، قوت، طاقت سب اس نے استعمال کیا، لیکن استعمال کیسے کیا؟ ابھی میں نے آپ کو بتایا، اس نے ریا اور دکھاوا بھی کیا، اس نے بڑا کچھ کیا، ٹھیک ہے؟ اور بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں کیا ہوتا ہے؟ ہم سب جانتے ہیں کہ ہمارے پاس وقت بھی کم رہ جاتا ہے، چیزیں کم رہ جاتی ہیں، اسے کہ وہاں اور لا واسطے ہو اس کے، واسطے اس کے، ہو کی ضمیر اسی شخص کے لیے جا رہی ہے جس کو بڑھاپا پہنچا، اور پہنچا اس کو بڑھاپا، اور واسطے اس کے کیا ہے؟ ذریت، ذریت کیا ہے جی؟ اولاد، اولاد، نسل، کیا ہے جی؟ ضعفا، زواد اینڈ فا الف، ضعفا، ضعیف روٹ ورڈ، ضعف اضافے کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، ضعیف کے لیے کمزور، ضعفا کمزور، اولاد اس کی کمزور ہے، ٹھیک ہے؟ اولادیں تو واقعی ہماری کمزور ہے، اگر کبھی ہم غور کریں نا تو ہماری اولادیں اتنی کمزور ہیں کہ ہمارے کسی کام آنے جوگی نہیں ہے۔ ہاں جی، اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ میں آپ کو ڈرا کر کے بتاتی ہوں، اللہ تعالیٰ اس میں بتا رہے ہیں کہ اس کے پاس کیا ہے جی؟ میں اس کو مٹا لوں اچھی طرح سے، اس کے پاس کیا ہے جی؟ اس کے پاس ایک زندگی اللہ تعالیٰ نے، یہ جو باغ ہے نا، یہ باغ ہے بہترین پوزیشن کے اندر، یہ اس کی زندگی ہے، کوئی بھی ایک سنگولر پرسن ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کی زندگی میں آپ کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ اس کی زندگی ہے کا یہ باغ ہے، اور یہ زندگی سے اللہ تعالیٰ نے اس کو تشبیہ دی ہے، اس زندگی میں سب کچھ اس کو عطا فرمایا ہے، اب عمل کرتا کرتا وہ اگر اچھے عمل ہیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر وہ عمل برے ہیں تو پھر کیا ہے؟ اگر برے عمل ہیں تو کیا ہے؟ اور آ گیا ہے بڑھاپا، بڑھاپا آ گیا ہے، اور پتہ چلا ہے کہ عمل سارے میرے احسان جتا کر جو میں نے کیا، اور میں نے اذیت والے اور میں نے دکھاوے والے کام کر دیے، اور مجھے پتہ چلا کہ اوئے ہوئے 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 اب تو ٹائم کم رہ گیا ہے نا؟ کیا خرچ ہوا؟ وقت، وقت، والعصر ان الانسان لفی خسر، انسان خسارے میں ہے، وقت ختم ہوتا ہی جائے گا، یہ وقت ہے جو ختم ہو گیا ہے، اور اب بڑھاپا آ گیا ہے، اتنی طاقت تو بنائی بھی نہیں رہی ہے، اب وہ مال بھی اتنا نہیں رہا، نہ صحت تندرستی والا، نہ وقت والا، کوئی بھی چیز نہیں اچھی نہیں رہی، اور آگے سے بچے بھی کیا ہیں؟ کمزور ہیں، بچوں کو کیا ہے؟ جس طرح کا کر کے دکھائے وہ وہی کریں گے، ہم سب جانتے ہیں جس طرح کے کردار ہمارے ہوں گے ہمارے بچوں کے بھی ہوں گے، ہماری ضروریت بھی آگے، اس کی ضروریت بھی کیا آگے سے کمزور ہے، اس کی نسل بھی کمزور ہے، اس کو پتہ ہے میں نے اس میں کرنا بھی کچھ نہیں ہے، تو پھر کیا ہے؟ فاصابہ، فاپس اصابہ، پھر وہی بار بار روٹ ورڈ آ رہا ہے، اصابہ، صوب، صوب سے اصابہ، بس پہنچا ہاں اس کو، بس پہنچا ہاں اس کو مطلب اس کی زندگی کو، اس کی زندگی کو، اس کے باغ کو جو اس نے ساری زندگی میں محنت سے لگایا تھا، کیا پہنچا؟ اعصارو، ٹھیک ہے؟ یہ روٹ ورڈ ذرا آپ کو ذرا سمجھنا پڑے گا، پہلے اس کو میں سمجھا لوں آپ کو، میں ابھی اثر کا نام بھی لیا تھا، عین صاد را اثر روٹ ورڈ ہے، اثر کا مطلب کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اثر کا جو میں آپ کو میننگ سمجھاؤں نا تو اثر جو ہے، ایک منٹ یہاں نہیں لکھا ہوا، مجھے خود ہی سے کرنا پڑے گا، اثر کہتے ہیں زمانے کو بھی کہتے ہیں، زمانہ، اور کیا کہتے ہیں؟ گھومنا، گھومنا، جو میننگ میں آپ کو استعمال ہوئے نا قرآن میں اس کے ساتھ بتاؤں، اور کیا ہے؟ نچوڑنا، نچوڑنا، ٹھیک ہے؟ تو اثر گھومنا، نچوڑنا، والعصر زمانے کا، زمانہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے زمانہ کیسے بنتا ہے؟ سورج جو پورا چکر لگاتا ہے، گول گھومتا ہے تو زمانہ گھومتا ہے نا؟ ایسے ایسے، تو یہ گھومنا، گھومنا زمانہ اس طرح سے بنا، اور گھومنا ایسے، اور نچوڑنا، کسی چیز کو نچوڑنا، تو یہ اثر کا مطلب بنتا ہے، یہاں پہ آ رہا ہے اعصار، یہ بڑھ گئی ہے بات، ٹھیک ہے؟ کیسے بن گئی ہے یہ دیکھیں، آپ میں بتاؤں، اس کو پہنچا اعصار، عین صاد را الف، اعصار، یہ اس کا مطلب بنتا ہے شدت کا چکر، میں آپ کو بتاؤں اعصار سے مطلب بنتا ہے شدت کا چکر آنا، چکر آنا، یا زوردار نچوڑنا،
زوردار نچوڑنا کسی چیز کا. تو یہاں پہ کیا آتا ہے؟ اثار کیا چیز ہے؟ یہ ہے بگولا. بگولا آپ کو میں بتاؤں، بگولا، یہ بگولا کس چیز کا ہے؟ یہ اب میں آپ کو سمجھاتی ہوں کہ یہ بگولا ہے. یہ جو ہوائیں چلتی ہیں نا، شدت کی ہوائیں، ایسار نارا ایک بگولا. جب صحرا میں طوفان آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا پھر آپ کبھی دیکھیں سمندر کے اندر طوفان آتا ہے، تو ایک بگولا اٹھتا ہے، گول گول چکر، اس طرح سے گول 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 چکر. آپ نے دیکھا ہوگا کبھی تیز ہوائیں چلتی ہیں تو ایسے گول 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 چکر چلتا ہے نا، اس کو ایسار کہتے ہیں، بگولا. مجھے اس کا انگلش میں آ نہیں رہا، بچہ بلا مجھے یاد تھا اس کو. کسی کو انگلش میں پتا ہے تو بتا. ہاں ہاں جی، ہاں جی، اس طرح مطلب اس طرح. ہاں بالکل بالکل. یعنی اب مجھے اس کا صحیح وہ نہیں آ رہا. مجھے حالانکہ پتا تھا اس کا ایک اور بھی ورڈ ہے اس کے لیے، بہت زبردست وہ ورڈ ہے جو اس کے اندر آتا ہے، جس سے جو سمندر مد و جزر بھی ہوتے ہیں. مطلب ایسا طوفان جو گول گول گھوم کے اندر لے جایا کرتا ہے اکثر. یہ آسمان میں بھی گول ہوائیں چلتی ہیں اور اندر لے جاتی، ایسا بگولا. یہ بگولا گھومنے والا، ایسے گھومنے والا بگولا جو تبئی میں جا کے چلا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ اس کو پہنچا ایک بگولا، ایک بگولا، ٹھیک ہے. فی ہی، اس بگولے میں کیا ہے؟ فی بیچ ہی، اس میں، فی بیچ ہی، اس میں. یہ ہی کی ضمیر اس بگولے کی طرف جا رہی ہے. اس کو پہنچا ایک بگولا، بیچ اس میں کیا ہے؟ نارن، آگ، آگ، اس کے اندر آگ ہے. آپ کو پتا ہے گرم تپش والا بگولا وہ جو صحرا میں ہوتا ہے ختم کر دیتا ہے، سب کچھ جلا کے راکھ کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو ہوتا ہے نا، ٹورنیڈو بھی آتا ہے، جو ٹورنیڈو آتا ہے، یاد کریں ٹورنیڈو جب آتا ہے گھما کے رکھ دیتا ہے نا، اس طرح کی یہ چیز ہوتی ہے. ایک بگولا، بیچ اس میں آگ. یہ کون سا بگولا ہے؟ موت کا. اس کے پر موت آ گئی اور اس کا سارا کچھ ختم ہو جاتا ہے، زندگی ختم، سب کچھ ختم. یہ بگولا کس چیز کا ہے؟ وہ جو یوں گول گول گھومتا ہے، انسان کا سارا کچھ ختم. یہ موت ہے جو اس کو آ گئی ہے، ٹھیک ہے. ایسار ایک بگولا، بیچ اس میں نارن، ایک آگ. فاہ ترکت، فا پس، ہا را قاف، حرق روٹ ورڈ ہے، حرق. فا پس کے لیے الف اس میں استعمال. حرق، حرق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ جلنا یا جلانا کسی چیز کو، دو میننگ. فا ترقت. اب اس جملے اب دیکھیں کس طرح سے یوز ہو رہا ہے. قاف کو مٹائیں گے، اس کے اندر ایک ہاں اور تا آ رہا ہے، اور قاف کے ساتھ ایک تا آ رہی ہے، جزم مؤنث کے لیے، ٹھیک ہے. تو کیا ہے؟ یہ باغ، باغ کی بات ہونے لگی، باغ مؤنث ہے. فاہ ترکت، پس وہ جل گیا، پس وہ جل گیا. باغ ختم، زندگی ختم. باغ کو زندگی سے تشبیہ دیا نا، زندگی کو باغ سے. باغ یا زندگی، پس وہ ختم. فاہ ترقت، پس وہ جل گیا، پس وہ ختم ہو گیا. مطلب کذالک، کا طرح، ذالک اسی. یہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی ہے. کا طرح، ذالک ایس، تو پھر کیا بنتا ہے؟ اسی طرح. یبینو، یا وہ بین، بیان کرتا ہے، اور یہاں پہ شد آتا ہے، وہ کھول کر بتاتا ہے، کھول کر، اچھی طرح سے بیان کرتا ہے، واضح کرتا ہے. اسی طرح وہ کھول کر بتاتا ہے، اچھی طرح سے واضح کرتا ہے. اللہ، اللہ کس کے لیے؟ لا واسطے، کم تمہارے، واسطے تمہارے. کیا بیان کرتا ہے؟ مثالیں بیان کرتا ہے. اسی طرح سے اللہ وہ بیان کرتا ہے واسطے تمہارے، الآیاتی. الآیات کیا ہے جی؟ نشانیاں، تمام نشانیاں. الآیات، ال سے تمام نشانیاں، جتنی تمہارے ارد گرد نشانیاں ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ تمہیں دکھاتا ہے، تمہیں اپنے ارد گرد سے بتاتا ہے.
ٹھیک ہے، لعلکم شاید کہ تم، لعل شاید، یا تاکہ، تم سب کیا کرو، تتفکرون، تم فا کاف را فکر، ٹھیک ہے، اور ایک تا کیوں آ رہا ہے، زور دینے کے لیے، ٹھیک ہے، واو نون جمع کے لیے، تم غور و فکر کرو، کاف پہ شد آ رہا ہے، دیکھیں شدت سے فکر کرنا، غور و فکر کرو، شاید کہ تم غور و فکر کرو، شاید کہ تم تدبر کرو، ٹھیک ہے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اس کا کھجوروں اور انگوروں کا باغ ہو جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں، اس میں ہر قسم کے ہر طرح کے پھل ہوں، اور اسے بڑھاپا پہنچے، اس کے کمزور بچے ہوں، پھر اسے ایک بگولا آ پہنچے جس میں آگ ہو تو بالکل جل کر رہ جائے۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے حدیث کے مطابق، میں آپ کو حدیث کے ساتھ یہ سمجھا دوں، اس آیت کو بھی آپ، حدیث کے مطابق ہے کہ ایک شخص جب قیامت میں اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچے گا تو اس کے پاس ڈھیر ہوگا کس چیز کا، بھلائیوں کا، نیکیوں کا، ہے نا، اس نے لکھا ہوگا یہ میری بھلائیاں ہیں، یہ میری نیکیاں ہیں، یہ میرے ادھر حج ہیں، میرا حج، میری زکوٰۃ، میری نماز، میرا روزہ، ہر چیز، میرا صدقہ خیرات، سب کچھ لے کے آئے گا۔ سب سے پہلی بات نیت، نیت کے اندر جو ابھی ہم نے بتایا، اگر احسان جتانا اذیت ہے یا دکھاوا، کسی طرح کا بھی دکھاوا ہے، تو اول تو یہ ڈھیر پہلے ہی آگ جلا چکی ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ایک اور جگہ پہ قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ کیا کریں گے، راکھ بنا کر اڑا دیں گے، ٹھیک ہے۔ اور نمبر 2 اس میں بھی کیا آ رہا ہے، اگر اور ہم دیکھیں تھوڑا سارا تو ہماری غیبتیں، آپ کو ہم جانتے ہیں نا، یہ سب چیزیں ہماری کس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، حسد، تکبر، غیبت، یہ ساری چیزیں جو ہیں، ان سب کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، جس کے ساتھ یہ معاملہ کیا ہوا ہے، احسان والا معاملہ کیا ہوا ہے، وہ سارے معاملے کیے ہوئے ہیں، یہ ساری نیکیاں جا کے ان کو پہنچ جائیں گی۔ یہ لوگ نیکیوں کے معاملے میں امیر ہو جائیں گے، غریب ہو جائیں گے، مطلب کیا ہے، سب کچھ جل گیا، آگ پھر گئی، سب کچھ جل گیا، اور اب تو وقت ہی نہیں ہے ہی کچھ نہیں، کیا ہی کچھ نہیں جا سکتا، موت کا وقت آ گیا، قریب سب کچھ ختم، تو سارا باغ جل گیا۔ یہاں سے بالکل آسانی سے سمجھانے کے لیے آپ کو میں نے، حدیث تو بہت لمبی ہے لیکن میں نے اس کے مفہوم کے ساتھ آپ کو سمجھایا ہے کہ وہاں جا کے اللہ تعالیٰ کے پاس الٹا کیا ہوگی، ان کی برائیاں بھی ہمیں لینی پڑ جائیں گی، اللہ نہ کرے۔ اس کے بعد اگلی آیت ہے جی 267، 267 آیت میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین، یا ایھا، میں نے بار بار بتایا ہے کالنگ ورڈ ہے، اور کس کے لیے ہیں جی، یہ جمع کے لیے، اے الذین، وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے ہو۔ اب تو آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، واؤ جمع کے لیے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو، ٹھیک ہے، یا اے ایمان، جو ایمان لائے بھی لکھ سکتے ہیں، اے ایمان والو، ٹھیک ہے۔ اب آپ کو یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یا ایھا الذین کفروا، اے کافرو، ٹھیک ہے، یا ایھا یا ایھا کتاب، اہل الکتاب، تو اہل کتاب آ جاتا ہے، تو یہ اے آتا ہے، اس کے ساتھ یہ سارا کچھ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، فعل امر ہے، نون فا قاف نفق، واو الف جمع کے لیے، تم، واو الف جمع، تم خرچ کرو، حکم آ رہا ہے تم خرچ کرو، کس میں سے، من سے، طیبات، طیب، روٹ ورڈ کیا ہے، طیب، میں اوپر ڈال رہی ہوں اس کے نقطے، بائی بھی بڑے گول ہو گیا، طیب، تو کیا ہے، با پہ کھڑا زبر جمع کے لیے آ رہا ہے، من طیبات، روٹ ورڈ کیا ہے، تو یا توب ہوتا ہے، یہ میں یہاں نہیں سمجھاؤں گی، طیب آپ کو پتہ ہے کہ پاک کو کہتے ہیں، یہ ہم جو اصل سمجھانا ہے وہ سورہ نساء میں سمجھائیں گے آپ کو جا کے۔ انفقوا، تم خرچ کرو، کس میں سے کر رہا ہے، من سے، طیب، پاک، پاکیزہ، صاف ستھری۔ ابھی وہ کون سی صاف ستھری ہیں، پھل خریدو تو صاف کر کے کسی کو دے دو، ہیں، کپڑے دو کسی کو صاف کر کے دے دو، نہیں، پہلے تو کیا آ رہا ہے، طیبات، پاکیزہ، ماں جو
کسب تم، کاف سین با کسب کمانا، اور تم کے لیے جو کماؤ تم. سب سے پہلے کیا ہے؟ حلال کمانا ہے. کمائی حلال ہوگی، جس میں سے خرچ کرنا ہے پہلی اس کی شرط ہے کہ کمائی حلال. پاکیزہ کا ہے نا، تم خرچ کرو پاکیزہ میں سے جو کماؤ تم. پہلے تو تمہاری کمائی حلال ہوگی، نمبر 1 تمہاری کمائی حلال. اس کے بعد کمائی کے بعد تمہاری نیت حلال، نیت پاک. ٹھیک ہے، نیت پاک ہوگی. اس کے بعد کیا چیز پاک ہوگی؟ آگے آ رہا ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں اس میں، لیکن پہلے میں آپ کو سمجھا دوں. اس کے بعد جو چیز دے رہے ہو نا وہ بڑی صاف ستھری ہوگی، گندی چیز اٹھا کے نہیں دینی. ٹھیک ہے، کیا دینی ہے؟ پاک، صاف، اچھی چیز. دے کس کو رہے ہو؟ دے کس کو رہے ہو؟ صدقہ کر رہے ہو، سچے رب کو دے رہے ہو، اپنے سچے رب کو دے رہے ہو تو سچی چیز دو نا، سچی پکی اچھی چیز دو. تو اس میں سب سے پہلے حلال کمائی، حلال نیت، اور گندی نہ ہو. جو کماؤ تم، جو بھی تم کماؤ اس میں سے دو گے، کس کو دو گے؟ کیسا دو گے؟ پاکیزہ. یا ایھا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے لوگوں جو ایمان والے ہو، ایمان لائے ہو، تم کیا کرو؟ تم خرچ تو کرو، لیکن کیا؟ پاک جو کماؤ. وا اور، من سے، ما جو، اب الگ الگ نہیں کریں گے، اکٹھا کرتے ہیں. مما اور، سے جو، مطلب اس میں سے جو. آخرج، خراجم خرج ہوتا ہے، آخرجنا نکالتے ہیں ہم. ٹھیک ہے، خرج نکلنا، نکالتے ہیں نہ ہم، اور اس میں سے جو نکالتے ہیں. اب یہاں پہ کیا ہونے لگا ہے؟ میں آپ کو لکھ کے دکھاتی ہوں. لکم، لاواستے، کم تمہارے، لاواستے کم تمہارے. اب کمانا کیسے ہوتا ہے؟ 3 طرح سے کمائی ہوتی ہے. آپ غور کریں کمائی کے ذریعے کون کون سے ہوتے ہیں. اگر ہم دیکھیں تو 1 منٹ، سب سے پہلے ہوتی ہے تجارت. ٹھیک ہے، لین دین. اس کے بعد کیا ہوتی ہے؟ صنعت، کوئی بھی کاریگری، کوئی بنانا کام، کوئی کسی کی ملیں لگی ہوئی ہیں، کچھ بھی ہے. اور اس کے بعد آتی ہے ملازمت. ٹھیک ہے، کسی کے ہاں ملازم ہے، وہاں سے کما رہا ہے، جابز ہیں. یہ 3 کمائی کے طریقے ہیں. اور ایک کون سی ہے؟ زراعت، جو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا. زراعت، اس کو کہتے ہیں زراعت. ٹھیک ہے، اخرجنا نکالتے ہیں ہم. تو یہ 4 طریقے جو کمانے کے ہیں. کمائی کا جو بھی طریقہ ہو، اول تو اس میں کیا کہا جا رہا ہے؟ جو کماؤ تم، جو بھی اس میں کمائی کا طریقہ ہے. آگے اس میں کیا کہا جا رہا ہے کہ جو لکم، لواستکم تمہاری، من الارض زمین میں سے. من سے کہاں سے نکل رہا ہے؟ من سے، الارض زمین میں سے، سے اور یہ زمین. تو یہاں پہ کیا آ جائے گا؟ زمین میں سے جو نکالتے ہیں ہم واسطے تمہارے، زمین میں سے. تو اس میں سے کیا ہے؟ پاکیزہ چیز دو. یعنی کہ صحابہ بتاتے ہیں کہ اس وقت جو مدینہ میں ماحول تھا نا، اگر ہم مدینہ میں تعویل خاص میں دیکھیں تو مدینہ میں اصحاب صفہ تھے. اصحاب صفہ تو وہ کیا تھے؟ وہ وہاں بیٹھے رہتے تھے، صرف اللہ تعالیٰ کی احادیث کو لکھنا، قرآن کو لکھنا پڑھنا، بس یہی کرتے تھے. اور مکہ سے آئے تھے زیادہ تر، مکہ سے، مدینہ سے بھی تھے لیکن زیادہ تر مکہ کے مہاجر تھے. تو ان کا کچھ کمانے کا کچھ سورس کچھ بھی نہیں تھا. اور یہ آگے بھی ان کے لیے آئیں گی بات. لیکن صحابی فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کیا کرتے تھے کہ جب ہمارا کھجوروں کے باغ جب ہوتے تھے تو اس میں سے کچھ کھجوروں کے بڑے بڑے وہ لا کے نا ٹہنیاں اور ہم لٹکا دیتے تھے. تو یہاں سے اصحاب صفہ کھایا کرتے تھے. تو کچھ لوگوں نے کیا کیا کہ ایسی کھجوریں لے آئے جو گندی تھیں اور بری تھیں. ٹھیک ہے، تو اس پر پھر یہ والا حکم آیا. یہ جو اس وقت حکم ہم پڑھنے لگے ہیں نا، یہ اس وقت حکم آیا کہ یہ سب کون ہے. ٹھیک ہے، اب آگے دیکھتے ہیں نا، پھر ہمیں سمجھ آئے گی. دونوں چاروں سب چیزوں کی طرف سے، اور خاص طور پہ زمین میں سے. ولا تیمم، وا اور لانا، اور نہ، تیمم تا تم
یا میم میم یم روٹ ورڈ ہے. یم یم تیممی کا روٹ ورڈ ہے. جو تیمم کہہ رہے ہیں یم کا مطلب ہوتا ہے ارادہ کرنا. ارادہ کرنا. ٹھیک ہے. لا تیمم آ رہا ہے دیکھیے, اور والی جمع کے لیے آ رہا ہے. نہ تم ارادہ کرنا, نہ تم ارادہ کرنا. ولا تیمم میم پہ شد آ رہا ہے نا, وہ ایک میم ہو جائے گا اس میں. نہ تم ارادہ کرنا. کس چیز کا ارادہ نہ کرنا؟ کس کا حکم ہو رہا ہے؟ الخبیثہ. خباثہ خبث کس کا روٹ ورڈ ہے؟ خبث کہتے ہیں. تو خبیث میں آ جاتا ہے طیب کا. طیب کا روٹ ورڈ کیا؟ طیب کا اپوزٹ کیا ہے؟ یہ پاکیزہ اور یہ ناپاک. ناپاک کا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم اپنی نیت کو ناپاک نہ کرنا. نیت میں ناپاکی نہیں ہونی چاہیے, مطلب نیت بھی پاک ہونی چاہیے تمہاری. اور دیکھو کوئی چیز ایسی دینے کا ارادہ نہ کرنا جو ناپاک ہو. پہلے تمہاری نیت ناپاک نہ ہو, تمہارا مال ناپاک نہ ہو, اور پھر تم اس اچھے مال کو کما کر, اب یہ بھی ہو سکتا ہے حلال مال ہے, پاک مال ہے, سب کچھ ہے, اس میں سے ناپاک مال نکال دو. اس میں سے گندا, گندا بھی کہہ سکتے ہیں, گندا برا. ٹھیک ہے. من سے ہو, اس میں سے. کس میں سے؟ اس مال میں سے. ٹھیک ہے. نہ تم ارادہ کرو ناپاک کا, گندی چیز کا, گندی چیز کا, گندے مال کا, اس میں سے. ٹھیک ہے. کس میں سے؟ تنفقون, تا تم, جو اس میں آئے گا, اس میں سے جو, تا تم, نون فا قاف نفق, واو نون جمع کے لیے, جو تم خرچ کرتے ہو. ٹھیک ہے. جو تم خرچ کرتے ہو, یعنی جو بھی مال تمہارے پاس ہے. میں نے پہلے بھی یہ ساری کنڈیشن آپ کو سمجھا دی. کہا جا رہا ہے کہ اچھے مال میں سے اچھی نیت کے ساتھ دو, اچھے مال میں سے بری نیت کے ساتھ بری چیز کا ارادہ مت کرو جو تم خرچ کرتے ہو. ٹھیک ہے. وجہ کیا بتائی جا رہی ہے؟ بڑی پیاری وجہ اللہ تعالی نے بتائی ہے. وا اور لستم, لام سین لیسا, لام یا سین لیسا. لیسا کیا مطلب بنتا ہے اس کا؟ نہیں. یاد کریں میں نے آپ کو سمجھایا تھا, لا نہیں, لم نہیں, اور لیسا ہر طرح سے نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ لس آ رہا ہے. الف واو یا حرف علت ہے, یہ یا گر جائے گا, لس بن جائے گا. کیا بن جائے گا؟ لس. وا اور لام سین لس, تم. اور نہیں ہو تم, ولستم, اور نہیں ہو تم. بیاخذی ہی, بازر بھی ساتھ, اخذ پکڑنا, کھڑا زبر آ گیا. بیاخذی ہی, ساتھ پکڑنے والے, لینے والے, ہی اس کو. یعنی جو چیز تم کسی کو بری دے رہے ہو, یاد کرو تم نہیں لے سکتے اس کو, تم خود اس کو پکڑنے والے نہیں ہو. ٹھیک ہے. اللہ, مگر, ہمیشہ اگر کے لیے مگر, اللہ, مگر, اگر مگر دونوں کے لیے آ سکتا ہے نا, مگر. اور نہیں ہو تم ساتھ پکڑنے یا لینے والے اس کو, اس گندی چیز کو جو تم کسی کو دے رہے ہو, مگر ان, یہ کہ کنڈیشن, ان اللہ تعالیٰ سکھا رہے یہ کہ تغمدو, تا تم, غین میم ضاد غمز روٹ ورڈ ہے, غمز. اردو میں اس کو کہتے ہیں اغماز برتنا, اغماز برتنا, جس کا اصل مطلب ہوتا ہے, اگر آسانی سے میں آپ کو بتاؤں, چشم پوشی کرنا. یہ بھی مشکل لگے گا بچوں کو. چشم پوشی کرنا مطلب آنکھ بند کرنا, ایک آنکھ بند کرنا, آنکھیں بند کر کے کسی کو لینا. کراہیت بھی آتی ہے, دل بھی نہیں چاہتا, مگر مجبوری بہت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہیں کوئی ایسا وقت آ جائے, تمہیں وہ پکڑنا پڑ جائے, پھر یہ کہ تم
تغمضوا واؤ جمع کے لیے آ رہا ہے، غین کے ساتھ ملے گا واؤ جمع کے لیے. تم اغماز برتو، تم چشم پوشی کرو، تم آنکھیں بند کر کے پکڑو، ہے نا. تکلیف ہوتی ہے نا کہ اللہ نہ کرے کسی کو لینا، البتہ تو اللہ کسی کو لینے کی پوزیشن میں ڈالے، اللہ تعالیٰ اوپر والا ہاتھ اپر ہینڈ رکھے. لیکن اگر لینا پڑ جائے تو پھر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تمہیں اگر ایسا لینا پڑ جائے پھر جبکہ تم چشم پوشی کرو یا تم آنکھ بند کر کے لو. اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو تم اگر ایسے غلط کام کرو گے تم بھی اس پوزیشن میں آ سکتے ہو. اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے سوچو یہ کہ تم چشم پوشی کرو فی بیچ ہی اس میں، بیچ ہی اس میں، اس کو لینے میں، ٹھیک ہے، اس کو لینے میں تم آنکھیں بند کر کے یا ناپسندیدگی سے لو. وَعْلَمُ وا اور علم ہے واؤ جمع کے لیے فعل امر، اور تم جان لو، اور تم جان لو، کیا جان لو؟ انا کے بے شک، انا نہیں ہے انا ہے، کہ بے شک، زور دے کے کہا جا رہا ہے کہ بے شک اللہ اللہ، شروع میں ہی اللہ نے کہہ دیا تھا، دینا تو اللہ تعالیٰ کو ہے، مرضات اللہ پسند تو اللہ تعالیٰ کی دیکھنی تھی، تمہیں تو یہ دیکھنا چاہیے تھا کہ تمہیں اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے. کہ بے شک اللہ، اللہ تو غنی ہے، اللہ نے پہلے ہی فرما دیا، غنی، کہ بے شک اللہ کیا ہے؟ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اسے ضرورت نہیں ہے تمہاری کسی چیز کی، وہ بے پرواہ ہے، اس کو ضرورت نہیں ہے، تمہیں ضرورت ہے اس کی رضا چاہیے تمہیں، اس کو تمہاری رضا نہیں چاہیے، اس کو تمہاری کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، تم مانگتے ہو اس سے. اور کیا ہے؟ ہاں میم دال حمد روٹ ورڈ ہے، تعریف کہتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین کہتے ہیں نا، اور ہاں میم کے ساتھ یا آ رہا ہے، حمید، تعریف کیا جانے والا، خوبیوں والا، یا کہتے ہیں تعریف کیا جانے والا. کیوں کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس کی تعریف بھی نہ کرو نا، اس کی حمد بھی نہ کرو نا، وہ اس کی تعریف ہے، تمہاری تعریف کی بھی اس کو پھر ضرورت نہیں ہے. ہاں جی، حمید ہے اللہ، غنی بھی ہے، حمید بھی ہے، وہ تمام خوبیوں کا مالک ہے، ساری دنیا اس کی، جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں زمین آسمان میں ہر چیز کی تعریف کر رہی ہے، وہ تو تعریف کہتے تعریف کا سزاوار ہے، تعریف کے گا بھی، تم اس کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، اس کی ہر چیز تعریف بھی کر رہی ہے، اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو بڑی ہی خوبصورت آیات کس کے لیے؟ خرچ کرنے کے لیے آئی ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں جو ایمان لائے ہو ان پاکیزہ چیزوں میں سے خرچ کرو جو تم نے کمائی ہیں، اور ان میں سے بھی جو ہم نے تمہاری زمین میں سے نکالی ہے. عشر، زمین سے جو نکلتا ہے وہ عشر، یہ زکوٰۃ وغیرہ کا معاملہ انشاءاللہ ہم آگے جا کے کریں گے، وہاں آئے گا، یہاں پہ خالی بتایا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اور اس میں سے گندی چیز کا ارادہ نہ کرو جو تم خرچ کرتے ہو، حالانکہ تم اسے کسی صورت میں لینے والے نہیں ہو، تم اغماض برتو گے. ٹھیک ہے، مگر یہ کہ تم آنکھیں بند کر کے لو، یہ پوزیشن بتائی جا رہی ہے. جان لو کہ اللہ بڑا بے پرواہ اور بے حد خوبیوں کا مالک ہے. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالی اگلی آیت ہم کل کریں گے. صدق اللہ العظیم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ارزقني تفكرا ويتدبرا بما يتلو